بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی ہوئی تو قریش والوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو ڈھا کر نئے سرے سے بنایا جائے اور اس کا ذمہ خود لیا، کیونکہ اس کی دیواریں بہت پسیدہ ہو چکی تھی۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا ذمہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو چکا تھا۔ قبیلہ جہرم اور قصا وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر اور مرمت تو کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند باندھ رکھے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی ہوئی تو مکہ میں ایک بہت ہی زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب روکنے کے لیے ایک بند باندھ رکھا تھا، مگر پانی کا زور اتنا زیادہ تھا کہ سیلاب اس بند کو توڑتا ہوا اس پر سے گزر کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ اور جمع ہو جانے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کعبے کی یہ دیواروں کو آگ لگ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ یہ کمزور ہو چکی تھی۔ واقعہ دراصل یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی۔ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، جس سے پردوں کے ساتھ دیواریں بھی جل گئی۔ اس لیے قریش کو اب اور زیادہ پریشانی تھی کہ اس کمزور دیواروں کو سیلاب کا پانی بالکل ہی تباہ کر دے گا۔ کعبے کی دیواروں کی اونچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی 9 گز کی تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے اندر جو نذرانے اور تحائف لاتے تھے، جس میں کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ شامل ہوتی تھی، وہ کعبے کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ کنواں اندرونی حصے میں دائیں جانب تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا۔ بنی جرم کے زمانے میں ایک شخص نے کعبے کے اس خزانے سے کچھ سامان چرانا چاہا، مگر وہ سر کے بل کنویں میں گر پڑا اور پانی نے اسے ہلاک کر دیا۔ مگر بعض مورخوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس شخص پر ایک پتھر گر پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کنویں میں بند ہو گیا، یہاں تک کہ پھر اس کو لوگوں نے اس میں سے نکالا اور اس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوا۔ نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا پہلی شکستہ عمارت کو بالکل گرا دیا جائے، لیکن اس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ کعبے کے اندر سالہ سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا آ رہا تھا، جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کعبے یا اس کی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا یا اس پر حملہ وار ہو جاتا۔ آج یہی صورت درپیش تھی۔ لوگ شکستہ دیواریں گرانے کے لیے جمع تھے، مگر جو بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا سانپ کاٹتا ہوا اس کی طرف لپک پڑتا۔ اہل مکہ اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کا محافظ تھا۔ اسی پریشانی میں تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور دیوارے کعبہ پر بیٹھے ہوئے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھر اسے پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کعبہ کی دیواروں کو گرانے کے لیے کسی میں اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ کے مقدس دیواروں پر کدال چلائیں اور اپنے رب کو ناراض کریں۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور کہا، الہی، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں، کہتے ہوئے کدال چلانی شروع کی۔ تھوڑا سا حصہ گرا کر کام روک دیا اور ایک رات کا انتظار کیا۔ ان کا خیال تھا اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب ہمارے اس کام سے راضی ہے۔ رات بے خیریت گزر گئی تو سب نے مل کر عمارت کو ڈھایا اور انہی بنیادوں پر ایک بلند و بالا عمارت کا آغاز کر دیا۔
چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سردار بھی۔ قریش کے سردار دوش و بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو تمام قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ اعزاز کا باعث بنے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئی۔ بنو عبد الدرار اور بنو عدی کے قبیلوں نے اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل میں عرب جمع ہوئے اس جھگڑے کی طے کرنے کے لیے۔ ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کو سردار مان لیا جائے گا۔ وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان دیکھیے، صبح کو جو شخص حرم میں داخل ہوا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح خاتمہ فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے حکم دیا جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والے نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجرت اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجرت اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے صرف ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا تھا حطیم کہلاتا ہے، جن پر کعبہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔ تعمیر کعبہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا، جو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پتھر ڈھوتے رہے، کندھوں پر وزن اٹھاتے۔ وقت عرب عموماً اپنی ازاریں کھول کر کندھوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی اکثر افراد نے اسی طرح رکھا تھا۔ حضرت عباس نے یہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ بھی اپنی ازار کندھوں پر رکھ لو تاکہ پتھروں سے کندھے چھل نہ جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل تو کیا، لیکن اس طرح غالباً قمیص چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے یا ران مبارک کے کچھ حصے ننگے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کب گوارا ہو سکتا تھا، لیکن پھر ہمارے رب کریم جس ہستی نے دنیا کو شرم و حیا کا درس بنایا تھا، اس کی کوئی قابل سطر جگہ ننگی ہو جائے۔ اسی وقت یہ بھی آواز آئی، یا محمد قابل پردہ حصہ ڈھک دیجئے۔ اس صدائے غیبی کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو ازاری ازاری میری ازار کہتے ہوئے اٹھے اور ازار باندھ لی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی اسلامی کہانیاں سنتے رہیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔